نہ سمجھو، تھوڑا تھوڑا گیا نظر اللہ نیاز حسین تھوڑا تھوڑا آپ بھی طرح. میرے استاد محترم شہید ملت جعفری علامہ فاضل حسین عربی شہید فرمایا کرتے تھے کہ بلا فصل کو ماننے والوں میں فاصلہ اچھا ہی ملتا. نہیں سرکار کیا کہنے سرکار مینوں پڑھن دے اس کے بعد نعرہ تکبیر. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بلند ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. صلوات اتنی بآوازیں بلند پڑھیں جتنی 14 نے طاقت عطا کی ہے. بآوازیں بلند صلوات. سامعین محترم، دعا ہے کریم اللہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جتنے مومنین تشریف فرما ہے، جتنی نیک حاجات ہیں، مالک بقیت اللہ ولی العصر کی نالین کے صدقے حاجات پوری فرمائے. جتنے مومن بے گھر ہیں مولا انہیں گھر عطا فرمائے. جتنے مومن بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. جتنے بھی مبلغین ولایت دنیا سے چلے گئے ہیں، علامہ مبلغ اعظم محمد اسماعیل صاحب، علامہ ناصر عباس، علامہ فاضل النبی مرحوم، علامہ تاج الدین حیدری، قاضی سعید الرحمان، اور بھی جتنے ولایت امیر المومنین کا پرچار کرنے والے دنیا سے چلے گئے، سب کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات. اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. یاد رکھیے گا کہ معصوم فرماتے ہیں ایک پڑھنے والا ہو اور دوسرا سننے والا ہو. تو ایسے محسوس کیا کرے ایک پڑھ رہا ہے اور پوری کائنات سن رہی ہے. تو صلوات اتنی بآوازیں بلند پڑھیں جتنی آل محمد کی مودت قلب میں چھپی ہوئی ہے. بآوازیں بلند صلوات. لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میرے بعد واجب الاحترام تشریف فرما ہے. جملے میں نے 2 پڑھنے، اس کے بعد آپ سے اجازت. کیا کہنے کیا کہنے. یاد رکھیے گا ہر وہ بات غلط ہے جس میں آل محمد کی توہین ہو. بیان کرنے والا کوئی عالم ہو، بیان کرنے والا کوئی سید ہو، بیان کرنے والا کوئی غیر سید ہو، اگر اس میں آل محمد کی توہین ہے تو ہم پڑھنے والے پہ بھی لعنت کریں گے اور سننے والے پہ بھی لعنت کریں گے. جس مولوی کو اس کی بیوی ٹائم پہ کھانا نہ دے وہ بھی کہتا ہے سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر پہ ٹوٹا وہ بچا رہا تھا. اور ہے سرکار. اچھا یاد رکھیے گا کیونکہ حکم ہے کہ رسول خدا کی شادی پڑھ دی ہے، کیا کہنے، کیونکہ مجلس بچوں کی شادی پہ ہے سرکار، تو حکم ہے کہ شادی پہ 2-4 جملے پڑھنے ہیں. تو میں نے جملے پڑھ کے آپ سے جب مصائب قبلہ پڑھیں گے میرے باپ. اور یاد رکھیے گا میں نے حوضہ علمیہ نجف کی لائبریری میں پڑھا کہ 5ویں امام فرماتے جو بندے ہمارے فضائل میں ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہیں ان کا ایک لمحے کا مسکرانا 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے. تھوڑا تھوڑا مسکرانا. میرے دادا مرحوم مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل فرمایا کرتے تھے کہ ان کے فضائل میں سے بندے کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں جس کو بطول خیرات ادا کرنا چاہتی ہے اور وہی بولتا ہے جس پر بطول راضی ہوتی. میں سرکار میلاد مصطفیٰ پڑھنے چلا گیا، جس نے مجھے بلایا تھا وہ شیعہ تھا یا میں شیعہ تھا، باقی 4 سے 5 ہزار ہمارے بھائی اہل سنت سے. سرکار وہاں پہ میں میلاد مصطفیٰ پڑھنے چلا گیا، وہاں ایک مولوی آیا جو یعنی اس نے آتے صاحب کہا جی میں شاد رسالت پڑھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی بالکل پڑھیں. انہوں نے کہا جی پاکستان سے مشرف علوی صاحب آئے ہیں لہذا ہم مشرف علوی صاحب کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بالکل آپ اعلان کریں. مولوی صاحب ممبر پہ آتے ساتھ اس مولوی صاحب نے کہا سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر پہ ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا،
سلام اس پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے. میں مولوی لیتے تو بات پڑھنا تو بہن ہے. سرکار وہ مولوی صاحب ہوتے سیڑھیوں والا ممبر بابر وسیم شاہ جی اس ممبر پہ میں بیٹھ گیا. میں نے کہا جی آپ نے اس مولوی سے شان رسالت سنی ہے, لاؤ پھر جو علی اور ولی اللہ پڑھتے ہیں ان سے بھی شان رسالت سنو. میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا. ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جس کی نالائن کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے. اور آپ کو سلام اے نبی مولوی صاحب نے کہا سلام اس محمد پر. اے نبی میرے استاد محترم آؤ بابا اقبال شاہ جی آ جاؤ, بسم اللہ آ جاؤ میں تھوڑا ہی پڑھا آ جاؤ. مہربانی سرکار, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں انگلینڈ میں تھا تو بابا جی نے مجھے وہاں فون کیا کہ آپ نے مجلس پڑھنی. میں نے کہا ضرور انشاءاللہ نوکری ہوگی سرکار. میری بات سمجھ آئی سرکار؟ او بھائی جان ہاتھ کھول کے میرا بھائی نے اشارہ کرا تھا, ہاتھ کھول کے میں نے سنے میرے پتہ لگ گیا. اینا نہ ہو کہ میں نے پتہ لگے تو اس علاقے جو آیا ہے. مولا تجھے سلامت رکھے. تھوڑا تھوڑا بولنا بھی سرکار. علی کے فضائل میں بندے نہیں بولتے. میرے استاد محترم فرماتے تھے فاضل نبی صاحب علی کے فضائل میں بندے نہیں بولتے, ماں کی شرافت بولتی ہے. میں نے کہا جی مولوی سے آپ نے شان رسالت سنی کہ سلام اس محمد پر کہ جس کے سرکار شادی پڑھنی نبی پاک, سلام اس محمد پر کہ جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا بچھونا تھا. ہم شیعہ کہتے ہیں سلام اس آمنہ کے لال پر کہ جس کی نالائن کے صدقے کائنات کو وجود ملا ہے. میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا سلام اس محمد پر جو کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہنتا تھا. ہم کہتے ہیں سلام اس رسول پر کہ جن کے بچوں کا لباس جنت سے آتا تھا. میں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب نے کہا سلام اس محمد پر کہ جس کی شان میں کچھ نہ کچھ لکھا جائے. ہم کہتے ہیں سلام اس رسول کائنات پر کہ جس کی شان میں اللہ نے چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا. چھوٹا سا قصیدہ لکھا تو وہ قرآن بنا. اچھا بندے بڑے چلاک ہیں, بندے خود لین کروز رکھتے ہیں, محمد کو غریب کہتے ہیں. خود لٹھے کا سوٹ رسول کے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں, وہ تو بڑا غریب تھا. اچھا مولوی کی سوچ بڑی عجیب ہے. اچھا مجھے ایک بات کا جواب دے, غریب بندے کو کوئی امانت دیتا ہے؟ جڑے بندے پریشان بیٹھے ہو, غریب بندے کو چاچا جی کو امانت دیتا ہے؟ پتہ 50 روپے دیتے واپس کوئی نہیں لبنے. غریب بندے نے واپس کیا دیتے؟ اگر معاذ اللہ رسول غریب تھے تو پورا عرب امانتے کو رکھتا تھا. میری بات سمجھے لو جی, ان کی امیرت کا جملہ اور شادی کا جملہ اور یا علی مدد یاد رکھیے گا. کستوری جانتے کستوری کے؟ کستوری کا ایک تولہ 80,000 روپے کا, سونے سے مہنگی. بابا اقبال شاہ جی کستوری, بابا اقبال شاہ جی سونے سے مہنگی کستوری. ایک بورے کے اندر بابا وسیم شاہ جی, بابا چند شاہ جی, ایک بورے کے اندر علامہ ہندی صاحب کتاب سے جملہ پڑھو, ایک بورے کے اندر چاچا جی 3 من کستوری رکھی جا سکتی ہے. ایک اونٹ کے اوپر 10 بورے رکھے جا سکتے ہیں. مجھے اس منبر حسین کی قسم ہے 10 بورے ایک اونٹ کے اوپر رکھے جا سکتے ہیں. 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے. ابو طالب نے محمد کی طرف سے خدیجہ الکبریٰ کو حق مار دیا تھا. میری بات سمجھ میں آئی سب؟ 10 اونٹ لدے ہوئے کستوری کے محمد مصطفیٰ کی طرف سے. اچھا بندے کہتے ہیں جی وہ بڑے غریب تھے. کہا چل میرے لال, ابو طالب نے ہاتھ پکڑا, کہا چل میرے لال میں تجھے نوکری لگا. اچھا مجھے بتائیں, آپ دیہاتی بیٹھے ہوئے زیادہ لوگ, جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتے ہیں؟ یار سیر تو حلا دے ایسے ہی. جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ بھائی جان وہ کسی کی نوکری کرتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بولنا ہے, وہ کسی کی نوکری کرتا ہے جو 10 مربے کا مالک ہے؟ نہیں کرتا. جو 10 مربے کا مالک ہے وہ کسی کی نوکری نہیں کرتا. تو جو محمد کائنات کا مالک ہے, دیکھیں میں مناظر آدمی, مناظر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا پڑھنے کا.
یاد رکھیے گا دو روایتیں پیش ہوتی ہیں بابا ایک بادشاہ کی مناظرے میں. ایک روایت ضعیف ہوتی ہے, ایک معتبر ہوتی ہے. ایک بادشاہ جی ضعیف روایت وہ ہوتی ہے جس کی ممی اور پاپا نہ ہو. معتبر روایت وہ ہوتی ہے جس کی تصدیق یا قرآن کرے یا 14 کا فرمان کرے. اب پانچویں امام کا جملہ سنا کہ یا علی مدد سرکار. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ ابو طالب علیہ السلام نے محمد کو لے کر گئے تھے. محمد کام کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. کیوں گئے تھے سرکار؟ جملہ پڑھنا چاہتا ہوں میں. بی بی خدیجہ الکبریٰ تھی ملیکۃ العرب. 80,000 اونٹ بی بی کے جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے. عرب کے کمی لٹیرے بی بی خدیجہ الکبریٰ کا مال لوٹ لیتے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کہا اے ابو طالب تو ہے شیخ بطحا سید العرب والعجم والد کل ایمان پسر حضرت عبد المطلب. اے ابو طالب تیرے روب سے پورا عرب ڈرتا ہے. عرب کے کمی لٹیرے میرا مال لوٹ لیتے ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے تحریر لکھی. محمد مصطفیٰ کو حضرت ابو طالب نے قریب بلا کر محمد مصطفیٰ کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا ہے اے ابو طالب تو ہے شیخ بطحا سید العرب والعجم والد کل ایمان پسر حضرت عبد المطلب پوتا ہے سرکار ہاشم وارث ابراہیم و اسماعیل. تو کائنات کا بادشاہ ہے. عرب کے کمی میرا مال لوٹ لیتے ہیں. کسی ایسی شخصیت کو میرے لشکر کے ساتھ بھیجیں کہ جس کے روب سے لوگ ڈرے اور میرا مال کوئی نہ لوٹے. ابو طالب علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. ابو طالب نے کہا ہے خدیجہ پریشان نہ ہو, میں تیرے لشکر کے ساتھ اس محمد کو بھیجتا ہوں جو میرا بھی سردار ہے. جو میرا بھی سردار ہے. سرکار جملہ ختم. جو میرا بھی سردار ہے. محمد مصطفیٰ کو تیار کیا. خدیجہ الکبریٰ کے محل کے قریب ہے. محمد کام کرنے کے لیے نہیں گئے, مشکل کشا بن کر گئے. میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ اب آگے آگے رسول کے پیچھے میسرہ کے پیچھے 80,000 اونٹ. 80,000 اونٹ کے پیچھے لشکر کے پیچھے وہ لوگ جو لوٹتے تھے. اے بھائی جانو ہلایا جا قبلہ موبائل گھر تک چلانا سونے. اتنے نبی بیٹھے تو موبائل نہ کھیڈن دے. مولا تیری زندگی کرے. مولا تینوں سنا. ایک مولوی سی انہوں سنتا کوئی نہیں سی. مولوی ممبر تے آوے تو مجمع باہر ٹر جائے. انہیں گل ایویں دی کراں کہ بندے بیٹھے رہے. میں فاضل علوی صاحب دا نواں شاگرد بنیا. انہیں گل ایویں دی کراں کہ بیٹھے رہے. انہیں آنے نے آخیا جی میں قرآن تو ثابت کرے سا بکرا کھانا حرام ہے. بکرا کھانا جی کی کہنا جی حرام ہے. میں علوی صاحب نو ہلایا. میں استاد جی کدھر ٹرے جانا. انہیں سن تو صحیح آندا کی. 1.5 گھنٹہ مولوی صاحب تقریر کی. بندے انج بیٹھے رہے جی تسی بیٹھے. اور گل کوئی نمی کر دی. 1.5 گھنٹے تو بعد مولوی لین لگا. ایک بندے نے ہاتھ پڑ لیا بابا اقبال شاہ جی وغیرہ. انہیں ہاں یارو سانو بکرے والی تو سنا کہ بکرا کھانا حرام ہے. انہیں آخیا جی تکبیر نہ پڑی جاؤ کھانا حرام ہے. تو مہربانی کرے کرو مجلس ایک تقدس ہے. میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے میسرہ کے پیچھے 80,000 اونٹ. میں بھی بیٹھا 80,000 اونٹ ہے. محمد آگے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری علامہ حافظ رجب البرسی الہندی, سرکاری علامہ باقر بنسی, علامہ تقی بنسی, علامہ شیخ صدوق, علامہ شیخ مفید, علامہ محمد بن یعقوب کلینی اپنی کتابوں میں جملہ لکھتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ حسن شرماتا تھا. اتنے قریب تھے کہ قریبی جھک جاتی تھی. محمد مصطفیٰ ایک پہاڑی کے قریب سے گزرے. پہاڑی سے چھوٹے چھوٹے پتھر گرتے. جو محمد نبوت کا اعلان کرتا. اللہ کسی پتھر کو فروزہ بنا دیتا, کسی کو عقیق بنا دیتا, کسی کو یاقوت بنا دیتا. وہ سارے پتھر اپنی اپنی حیثیتیں بدل کر جتنا بھی مال تھا وہ صحیح سلامت بک گیا. مال بک کر رسول خدا واپس آئے. میسرہ نے کہا اے خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب, تجھے مبارک ہو جتنا مال تھا. اقبال شاہ جملہ وہ پڑھنا چاہتا ہوں جس پر کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے. اب جملہ بھی پڑھوں گا اور مومنین کے چہروں کی زیارت بھی کروں گا. اب سرکار وہ جملہ ہے جس پر کائنات کا علم ختم ہو جاتا ہے. میسرہ نے کہا اے خدیجہ الکبریٰ جتنا بھی مال تھا وہ صحیح سلامت بک گیا ہے. جتنا بھی مال تھا وہ صحیح سلامت بک گیا ہے. میسرہ نے یہ کہنا تھا. بی بی خدیجہ الکبریٰ ملیکۃ العرب نے کہا, بی بی نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو گزرا, مگر
مگر میں نے تجھے کتنی دفعہ کہا ہے شامیانی اچھی طرح بند کیا کر. کہا بی بی ہوا کیا ہے؟ کہا باہر سے دھوپ آ رہی ہے. محسنہ نے کہا بی بی یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے, یہ محمد کے چہرے کا نور ہے. یار بولو جو سمجھنے کو اللہ نے زبان دی. یہ سورج کی ہے نہیں, یہ سورج کی دھوپ نہیں ہے, یہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہے. بی بی خدیجہ الکبریٰ نے کنیزوں کو ہٹایا. بی بی خدیجہ الکبریٰ آگے بڑھی. بی بی نے شامیانہ ہٹایا. محمد جہاں پہ قدم رکھتا ہے ملائکہ جھک کر سلام کرتے ہیں, بادل سایہ کر رہے ہیں. بی بی نے فرمایا جس محمد کی مجھے تلاش تھی وہ نبیوں کا سلطان آ گیا ہے, جس کی مجھے تلاش تھی وہ نبیوں کا سلطان آ گیا ہے. اب سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. اب کائنات کا شفیع المذنبین سید العارفین محمد مصطفیٰ نے ارے کائنات کی عظیم ابو طالب کی طرف دیکھا. محضرہ قریب آ کر کہتا ہے اے ابو طالب کے بھتیجے. خدیجہ کہتی ہے میں نے آپ سے عقد کرنا ہے. خدیجہ کہتی ہے میں نے آپ سے عقد کرنا ہے. محمد مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. فرمایا یاد رکھنا پوری کائنات جب بولتی ہے جب میں محمد کہتا ہوں, میں محمد تب بولتا ہوں جب وہ ابو طالب کہتا. میری بات سمجھ آ رہی سرکار؟ لو جی سرکار جملہ ختم سے. ابو طالب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ کو کہا کہ میرے لال میں ایسے رشتہ مانگنے جاؤں گا جیسے شریف شریفوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں. محمد مصطفیٰ کا رشتہ ہو گیا. لو سے جملہ ختم. علامہ حافظ رجب البرسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں صبح صبح محمد مصطفیٰ کو ابو طالب نے دلہا بنایا. بابا جی اقبال شاہ آپ کے حکم کی تعمیر سے دلہا بنایا. یاسین کی لڑیے تو ہاک صحرا واللیل کی زلفیں. جڑے بندے ہاتھ پانے کے بیٹھے نے میں انہیں دے مقدرہ میں کوئی دامن. میری بات سمجھا نہیں سکتا. اب جملہ سرکار میں پڑھنا چاہتا ہوں. اب محمد مصطفیٰ دلہا بنے. یاسین کی لڑیے تو ہاک صحرا واللیل کی زلفیں. اتنا حسین ہے کہ حسن شرماتا, اتنا قریب ہے کہ قریبی جھک جاتی. کس خدیجۃ الکبریٰ سے عقد ہے؟ یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کی ماں کا نام فاطمہ بنت زید, جس کے باپ کا نام خویلد ہے. خویلد بیٹا اسد کا تھا, اسد بیٹا ظہیر کا تھا, ظہیر بیٹا کبیر کا تھا, کریم بیٹا کلاب کا تھا, کلاب بیٹا مرہ کا تھا, مرہ بیٹا لبی کا تھا, لبی بیٹا غالب کا تھا, غالب بیٹا فہر کا تھا, فہر بیٹا نظر کا تھا, نظر بیٹا اود کا تھا, اود بیٹا یسا کا تھا, یسا بیٹا عدنان کا تھا, عدنان بیٹا کنانا کا تھا, کنانا بیٹا مدرکہ کا تھا, مدرکہ بیٹا حمل کا تھا, حمل بیٹا کدار کا تھا, کدار بیٹا اسماعیل کا تھا, اسماعیل بیٹا ابراہیم کا تھا, ابراہیم بیٹا تارق کا تھا, تارق بیٹا تاخور کا تھا, تاخور بیٹا تارق کا تھا, تارق بیٹا شارع کا تھا, شارع بیٹا ابرا کا تھا, ابرا بیٹا متوشلک کا تھا, متوشلک بیٹا سام کا تھا, سام بیٹا نوح نبی کا تھا, نوح بیٹا نمک کا تھا, نمک بیٹا ملک کا تھا. اب سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. جو اللہ کا حجاب بن جائے اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں, جو فاطمہ کا حجاب بن جائے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر اپنے گھر سے ایسے نکلے جیسے بادل کے اندر سے سورج نکلتا ہے. سامنے بیٹھا ہوا تھا آؤٹ آف سینس نان سینس, جاہلیت کا باپ ابو جہل. ابو جہل کہتا ہے یہ محمد ہے جس سے خدیجۃ الکبریٰ نے عقد کیا. مجھے اس منبر کی قسم ہے یہ کہ ہے ختم نہیں کہ اللہ کا شیر امیر حمزہ, امیر حمزہ نے اپنا سینہ چوڑا کیا, ابو جہل کے پنجے میں اپنا پنجہ ڈالا, ابو جہل کی انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. ابو جہل کو گریبان سے پکڑا, اس کو زمین پر پھینکا, زمین پر پھینک کر امیر حمزہ علیہ السلام نے کہا او ابو جہل, اس محمد پر شک کر رہا ہے جس کا صدقہ یوسف نبی ہے, اس محمد مصطفیٰ پہ شک کر. سرکار دلہا بن کر چلے گئے. آپ سرکار جملہ سنیں. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے حکم دیا کہ میرے محل کے دروازے سے لے کر میرے اندر کے دروازے تک 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, یہاں پہ پھولوں کی برسات کرو. محمد مصطفیٰ کی شادی پڑھ رہا, وہاں پہ پھولوں کی برسات کرو. محمد مصطفیٰ دلہا بن کر آئے,
کائنات کی عظیم دلہن خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا بی بی پاک نے محمد کو آتے ہوئے دیکھا، پوری کائنات کی نظریں جھک گئی. کیا کہنے جملہ صحیح ختم. دلہن بنا کر گھر لے آئے. جہاں سے میں نے جملہ شروع کیا وہاں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. ہر وہ بات غلط ہے جس میں آل محمد کی توہین ہے. واپس لے کر آئے سے بی بی نے فرمایا میسرہ. کہا جی بی بی. کہا میرے مقروض بلا. یاد رکھے غریب بندے نو رشتہ کوئی نہیں دینا. میرے سرکاری عقیل علیہ السلام جو ابو طالب کے بیٹے تھے ان سے کسی نے پوچھا، بولا جنت افضل ہے یا آپ کا گھر افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا جنت میرے گھر کی دہلیز کا صدقہ ہے. جنت میرے گھر کی دہلیز کا صدقہ. اب سرکار محمد مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی بیٹی کے 11 بیٹے امام ہیں. خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا بی بی پاک نے فرمایا میسرہ میرے مقروض بلا. چاچا جی سارے مقروض اکٹھے ہوئے. علامہ ہلی حافظ رجب البرسی اپنی کتاب میں جملہ لکھتے ہیں سارے بابا چاند شاہ جی مقروض اکٹھے ہوئے. بی بی نے فرمایا قرضہ واپس دو. کہا بھی اب بی بی ہمارے پاس نہیں ہے. بی بی نے فرمایا نہیں دے سکتے. کہا نہیں دے سکتے. بی بی نے فرمایا میرے سردار محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتے جاؤ قرضہ معاف کرواتے جاؤ. سرکار جو ہی کلمہ پڑھ دیا بی بی نے فرمایا کہ میسرہ میں کائنات کے بادشاہ کی زوجہ ہوں. مجھے پتا ہے جو نیا نیا مسلمان ہوتا ہے اسے لنگر کا بڑا شوق ہوتا ہے. بی بی نے فرمایا ان کو واپس بلا. بابا جی وہ سارے واپس ہیں. بی بی نے فرمایا ان کے سامنے سونے اور چاندی کے برتن رکھ. ان کے سامنے وہ کھانا رکھ جو بادشاہ کھاتے ہیں. عرب کے کمی لٹیرے ساری زندگی چٹنی کھانے والے جو بندے سمجھ گئے تھے وہ کبھی سونے کے برتنوں کو دیکھتے ہیں کبھی چاندی کے برتنوں کو دیکھتے ہیں کبھی سونے کے برتنوں کو دیکھتے ہیں. اگر یہ جملہ ضائع ہو گیا مجھے قبر تک افسوس ہوگا. کبھی سونے کے برتنوں کو دیکھتے ہیں کبھی چاندی کے برتنوں کو دیکھتے ہیں کبھی سونے کے برتنوں کو دیکھتے ہیں کبھی چاندی کے برتنوں کو دیکھتے ہیں. چاچا جی کبھی سونے کے برتنوں کو دیکھتے ہیں کبھی چاندی کے برتنوں کو دیکھتے ہیں. کھانا کھا کے چوہی اٹھنے لگے. بی بی نے فرمایا میسرہ ان کو کہو اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جاؤ. اپنے جھوٹے برتن اپنے ساتھ لے جاؤ. جو ہی جانے لگے بی بی نے فرمایا میسرہ تیرا 6 فٹ کا قد ہے اتنا سین سونے کا ڈھیر لگا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے عرب کے کمیوں کی جھولیوں میں ڈال دے. بابا جی وہ سونا لے کر جانے لگے. شفیع المذنبین سید العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام قبلتین وسیلۃ الفطرین وصاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین. پوری کائنات کا عظیم نبی پوری کائنات کا حسین نبی پوری کائنات کا اعلیٰ نبی پوری کائنات کا بلند نبی وہ نبی جو آدم کا مولا ہے شیش کا مولا ہے شبان کا مولا ہے جنت کا مولا ہے ظہیر کا مولا ہے کبیر کا مولا ہے لبن کا مولا ہے نوح نبی کا مولا ہے سام کا مولا ہے اسامن کا مولا ہے بنی شاشا کا مولا ہے ظہیر کا مولا ہے جفیسہ کا مولا ہے ابراہیم کا مولا ہے اسماعیل کا مولا ہے اسحاق کا مولا ہے داؤد کا مولا ہے یوسف کا مولا ہے عیسیٰ کا مولا ہے موسیٰ کا مولا ہے وہ محمد جو علی کا بھی مولا ہے حسن کا مولا ہے حسین کا مولا ہے ابو طالب کا مولا ہے. محمد مصطفیٰ نے کاری کملی سے اپنا چہرہ صاف کیا. مجھے اس منبر کی قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کے قریب آ کر مسکرا کر فرماتے ہیں خدیجہ تیرا دین پر کتنا احسان ہے تیرا دین پر کتنا احسان ہے. مجھے اس منبر کی قسم ہے بی بی زمین پر بیٹھ جاتی اپنے سر سے چادر اتار کر رسول کی نالین کو صاف کرتی اور کر کہتی یا رسول اللہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا آج تو صبح اٹھ کر میں نے تیری زیارت کی تھی نا میں نے اس زیارت کا صدقہ اتارا ہے. میں نے اس زیارت کا صدقہ اتارا. خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی. میں نے جملہ پڑھ دیا آپ نے جملہ سن لیا. خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اصغر کو تیر مارا. خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں نے علی اکبر کو برچھی ماری. میں جو حکم ملا اس حکم کی تعمیل آپ سے سرکار 1 یا 2 منٹ اس کے بعد آپ سے اجازت. امام حسین بادشاہ نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا جیسے کاری قرآن کو اٹھاتا.
امام حسین رو کر فرماتے ہیں کہ اے میری نانی خدیجۃ الکبریٰ کا مال کھانے والوں میرے اصغر کو ایک گھونٹ پانی کا دے۔ انہوں نے کہا پانی خود پینا ہے، نام علی اصغر کا لیتا ہے، میں اپنی ماں بہنوں کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ خود مانگے گا تو ہم دیں گے۔ فرمایا اصغر لال پانی مانگے گا؟ علی اصغر نے مسکرا کر کہا بابا میں ایسے پانی مانگوں گا جیسے دادی زہرا نے حق مانگا تھا، اب میں معافی مانگ کے سیدوں سے سرکار جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اپنا امامہ کھولا، امامہ کھول کے زمین پر لایا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت، اس کے اوپر امامہ آیا، اس کے اوپر رباب کا نازک علی اصغر جو ہے علی اصغر کا آنا تھا۔ چاچا جی میں نے کتابوں میں پڑھا ہے علی اصغر مچھلی کی طرح تڑپے، بس مچھلی کی طرح تڑپنا تھا۔ اب سرکار میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، مچھلی کی طرح تڑپنا تھا۔ امام حسین بادشاہ فرماتے اصغر لال تڑپنا نہیں، دیکھ دادا ابراہیم نبی آ گیا ہے۔ بس ابراہیم کا نام آیا، کہا بابا میرے نیچے سے کپڑا بھی نکال، بس کپڑے کا نکلنا تھا۔ علی اصغر نے کے ہونٹ ہلے، علی اصغر نے کہا العطش العطش العطش۔ شمر کہتے ہیں اے حرمت تیر نکال، حسین جنگ جیت گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سا تیر تھا؟ یہ وہ تیر تھا جس کے 3 منہ تھے جو واپس مڑے ہوئے تھے۔ عرب میں یہ وحشی اونٹ کو مارتے تھے۔ بابا جی یہ تیر اتنی زور سے لگتا تھا کہ اونٹ منہ کے پھل زمین پہ گر جاتا تھا۔ انہوں نے 2 محرم اور حرام کو اسی تیر کو سرکار زہر کے اندر ڈبویا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کون سی زہر تھی؟ یہ وہ زہر تھی بابا وسیم شاہ جی جو مولا حسن کو دی گئی تھی، اور یہ تیر مولا عباس کے لیے یہ لے کر آئے تھے۔ اور یہ تیر وہ تھا جس کی کمان ایک لکڑی کی نہیں ہوتی تھی، ہرن کی ہڈی کی کمان ہوتی تھی، اور عام بندہ اس تیر کو چلا نہیں سکتا تھا۔ گھٹنا لگایا حرمن نے، اس تیر کو چلانے کا ارادہ کیا، اچانک تیر چھٹ گیا۔ شمر کہتا چلاتا کیوں نہیں ہے؟ کہا رب جانے کالے برقے والی سیدادی کون ہے؟ رو رو کے کہتی اپنا تیر دیکھ، میرا علی اصغر دیکھ۔ بابا جی رب جانے اس نے تیر کیسے چلایا، میں نے یہی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اگر حسین کا ہاتھ نہ ہوتا، جہاں جہاں تیر جاتا وہاں وہاں علی اصغر جاتا۔ اس نے تیر چلایا، علی اصغر کو تیر لگا۔ معافی مانگ کے میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نہ بی بی زینب کے پاس گئے، نہ بی بی رقیہ کے پاس گئے، نہ بی بی کلثوم کے پاس گئے، نہ بی بی زہیرہ کے پاس گئے، نہ بی بی امینہ کے پاس، کسی بی بی کے پاس نہیں گئے۔ امام حسین بادشاہ بابا وسیم شاہ جی سیدھا بی بی رباب کے پاس جا کر مولا رو کر فرماتے رباب اپنے ہاتھ سے اصغر کے گلے سے تیر نکال، اب جس کا پتھر کا دل ہے میں اس کا دامن نہیں ہوں۔ بی بی نے کہا یا علی مدد، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی نے تیر نکالا، عزاداروں تیر اکیلا نہیں آیا، تیر کے ساتھ علی اصغر کی گردن بھی آ گئی ہے۔ رب جانے ماں اور باپ نے کیسے قبر بنائی، قبر کا بننا تھا 12 محرم کا، قیامت کا دن آیا، 40 بندوں کے ہاتھوں میں نیزے آئے، انہوں نے نیزے زمین پہ مارنے شروع کر دیے۔ وہ زمین پہ نہیں مار رہے تھے، وہ ماؤں کے سینے پہ مار رہے تھے۔ شمر کہتا میرا نیزہ وزنی ہو گیا ہے، اس نے نیزہ اٹھایا۔ بابا وسیم شاہ جی مجھے آپ کی جد کی قسم ہے، نیزہ اکیلا نہیں آیا، نیزے کے ساتھ بی بی رباب کی محنت بھی آئی ہے۔ اب آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ میں نے حوضہ علم کے اندر جو کی لائبریری میں جملہ پڑھا ہے کہ اس نے علی اصغر کو اتارا نہیں، اس نے علی اصغر کو زمین پر پھینکا، 4 سپاہیوں کو حکم دیا، 2 سپاہیوں نے علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پکڑے، 2 سپاہیوں نے علی اصغر کے چھوٹے چھوٹے پاؤں پکڑے۔ اس نے وہی خنجر نکالا جس سے حسین کا سر جدا کیا تھا، اس نے علی اصغر کا ایسے نہیں، اس نے ضربوں سے علی اصغر کا سر جدا کیا۔ بی بی سکینہ نے فرمایا میرا اصغر مجھے دے، اس نے بی بی کے منہ پہ تماچا مارا، کہا تماچا تو مار دیا ہے، اب تو میرا اصغر مجھے دے دے۔ بی بی نے علی اصغر کو اٹھایا، سیدھا بی بی رباب کے پاس گئی۔ بی بی فرماتی ہے اماں رباب اور تیرا اصغر تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ کو مطالب۔ یہ تھے دعوت مشرف عباس فلوی صاحب۔ اب میں دعوت کتاب دوں گا ذاکر سید وسیم عباس بخاری صاحب سے کہ ممبر پہ آئیں اور ذکر فضائل صاحب بیان فرمائیں۔ صلوات بابا زیب اللہ
دعا ہے وارث فرش عزا سرکار محنت نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تمام ذاکرین حضرات دا پڑھیا میں حقیق دی نوکری تمام مومنین و مومنات ایک ایک قدم چل آیا مالک عبادت شمار فرمائے۔ جتنی آسر تا انتجامات دل لے کے آئے ہو اس مقدس دربار جو کوئی عزادار خالی نہ جاوے۔ مالک توڑی توفیقات اضافہ فرماوے۔ بالخصوص میرے بہت پیارے بھائی بابا سید اقبال حسین نقوی، بابا سید ابراہیم حسین نقوی، مالک بھائی اندے جوڑ سلامت رکھن۔ میرے عزیزان سید حیدر شاہ جی، سید علی رضا، مالک انہوں دی توفیقات اضافہ فرماوے اور تمام مومنین و مومنات نے جڑی میرے ذمہ دعائیں لائیں مالک کو تمام دعا منظور و مقبول فرماوے۔ اتنے تک کسی عزادار دا سامان دا سلسلہ نہ ٹوٹے جتنے تک بہن تے بھرا دی زواری نصیب نہ ہو گئی۔ بسم اللہ کرم مالک ساری پہلی دعا، آخری دعا، لکھا دی ایک دعا، سب تو قیمتی دعا، ساری انتظار ہوگا جل ظہور فرما۔ امام زمانہ دے تاجیل ظہور دی خاطر سارے احباب مل کے باواز بلند سلمان بانی دی حیثیت دے نال حاضری ہے میرے بعد میرے عزیزان مولا دے بہترین مدار خان تشریف فرمانے مجبوری آئی اس واسطے تھوڑا جلدی گزارش کی دیئے مالک سعادت دی زندگی دراز فرماوے تے پڑھنا تھوڑا ہے سلوان وہ عظیم عبادت ہے بظاہر چھوٹی عبادت ہے لیکن یہ دی معتبر عبادت ہے جو او لا شریک بھی ہے دے شریک ہوتے ہیں تو سلوان جنہ بھی پڑھی کرو باواز بلند پڑھی کرو جی میں تو آنے ذہنہ دے مطابق محمد و اہل بیت محمد دا گھرانہ بلند ہے اتنی بلند سلوات پڑھو ہے اجازت ذکر پاک دا آغاز کریے میں تے اشرہ پڑھے آئے تو انہیں دعامان دا صدقہ مالک نے مزید معرفت جی اضافہ کیتا تے آج بھی ہوں میں حق ادا کرنا ہے جی میں حق ادا کر دے رہے ہو بسم اللہ کرنا مالک سلامت رکھن تا سارے اقتباعات بلند کرو امام زمانہ دے تاجیل ظہور دے نال ذکر پاک دا آغاز کریے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد بسم رب الحسین اللہم کل ولی قال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المومنین رب اشرح صدورنا بمعرفت الهدى
القائم واجعل لنا ظهوره وجعلنا من المنتقمين عن الأعداء الحسين صلوات علی سے بیر ہے جن کو انہیں ولی نہ کہو زندگی اومن ایک قبر حسین گواہ ارادہ نہیں تو ذوق نظر نو دے ہوئے چار سطرہ تو حوالے کرنا چاہیے ہمیشہ جیو علی سے بیر ہے جن کو انہیں ولی نہ کہو اگلی سطر دے آدمیاں بول رہے ہیں ہر بندہ نہیں بول سکتا جڑا آدمی ہو سی اس بول رہے ہیں علی سے بیر ہے جن کو سلام دیا انہیں ولی نہ کہو کسی بھی منکر حیدر کو آدمی نہ کہو اللہ تعالی غیر بیاد چے بیاد حیدری سلامت رہو جی سلامت رہو چونگ دے ادادار زندہ باد بسم اللہ کرنا اگلا جڑا میرا لفظ ہے کہ جناب رسالت مآب دی حدیث دے این مطابق صرف حشیاں دیا نہیں میرے سنیت بھائیاں دیا کتابیں جی حدیث موجود ہے کسی بھی منکر حیدر کو آدمی نہ کہو یقین جان بسم اللہ کرنا تعدید دیئے ہوئے نو کرنا بسم اللہ یقین جان لو لطفے میں فرق ہے اس کے جو مولوی یہ بتائے کہ یا علی یا توڑے کیا کہنے بولے اتنا جو میں نے ادھر توقع ہی نہیں تے ناراوی میں پچا گئے ہو جی میں پچاون دا حق ہے مالک سلامت رکھن ہمیشہ جی وہ چلو لفظ ولی تو میں مجلس دا آغاز کی تے قدیمی ادادار تشریف فرمائیں مولا دے بہترین مدہ خان بھی تشریف فرمائیں منگو صاحب انہ دی معرفت دے اضافے واسطے ایک جملہ ایک کریم ذات اپنی بے عیب لارعیب کتاب ارشاد فرما رہی ہے سوائے اس کے نہیں تمہارا پہلا ولی اللہ ہے اس کا رسول ہے تیسرے ولی دا اللہ نے نام نہیں لکھے اور ہے اللہ نے نام نہیں لکھیا بزرگوں نے سبق سنا ہم نے جوانہ واسطے ایک اہم میسیج پیغام ہے فکر طلب بات ہے اللہ نے نام نہیں لکھیا بلکہ ادھیاں نشانیاں لسی ہیں ہون اتنا وقت ہے نہیں جو میں جناب دے سامنے قرآن دی وہ آیت ہی پڑھا میں ڈائریکٹ ترجمہ ہی کیتا ہے بسم اللہ کرام کونے حتہ دکھائے رہے پہلے حلالی تو لے کے وہ آخری موالی تک تیسرے ولی دا اللہ نے نام نہیں لکھیا شرط دسیاں نشانیاں دسیاں وجہ کیا ہے اگر اللہ نام لکھیا وہ نام لوگوں نے رکھ دینا ہا تے وعدہ کے نام تیسرا ولی علی ابن ابی طالب نہیں وہ ولی میں بسم اللہ کروں اللہ نے بسم اللہ کروں تیسرے ولی دی کہ نشانی دی نماز قائم کرنا ہاں رکوع دی حالت ہے زکاة دے توجہ بھائی میرے پاس ہوئے نے حسین حالت رکوع ہے زکاة دے منالا اور ای واقعہ بھی میرے سنی بھائیوں دی کتابہ موجود ہے
سائل مسجد دے دروازے تے آیا بنگو صاحب اور میں جملے ہی پڑھنے ہیں تو انہوں دے چہرے ہی پڑھنے دیکھنا چاہتا کیڑا بندہ کتنی توجہ نال میری گل فالو کر رہے ہے کیڑا بندہ کتنی گہرائی جا رہا ہے میرے تو پہلے سرکار علامہ مشرف عباس علوی نے عقیدت مودت دے بڑے پیارے موتی دوارے سپورٹ کیتے میرا دل چاہتا ہے جو جناب رسالت امام دا فرمان ہے آنا و علیین من نور واحد ایک نور دا انہاں تذکرہ کیتا ہے دوسرے نور دا ذکر میں چکر ہاں بسم اللہ کرا جیڑا ہاتھ تلے انشاءاللہ شیعہ دا نہ ہوگے جیڑا ہاتھ بلندے کلیم کربلا خیرات معرفت عطا فرماویں تیسرے ولی دی میں نشانیاں دسنیاں شرطاں دسنیاں میرے سنی بھائیوں دی کتاب ہے واقعہ موجود ہے مسجد نبی دے دروازے تے سائل آیا اونچی آواز نہ لا دے کوئی ہے جیڑا اللہ دے گھر وچ اللہ دے نام تے دیوے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے انہاں ہاتھاں دی خیر ہوئے تقریباً ہر بندے حق ادا کیتا کچھ بندے ایویں چپ رہے جی میں صحابی نماز چپ رہے نمازی آئندہ میں بسم اللہ کرا انہاں گل سنی ہم سنی کر چھوڑی ایویں لگدا ہاں جو انہاں دے کناں دے گل پہنچی بھی کوئی نہیں سائل نے دوسری صدا بلند کی تھی کوئی ہے جڑا اللہ دے نام تے رہے صحابیاں پھر گل سنی ہم سنی کر چھوڑی ہن وہ گل جڑی میں کہ میں چہرے ہی پڑھنے ہن میں اس گل تے آ گیا تیسری دفعہ آسمان دے پاس منہ کر کے دے اللہ گواہ لاوے تیرے گھر جو خالی جا رہے ہیں تیرے گھر جو توجہ بھائی تیرے گھر جو خالی جا رہے ہیں چونکا لیو منبر دی عظمت دی قسم ہے جیندا گھر ہاں او دا ہاتھ حرکت جائے یا علی یا علی یا علی پوری طاقت دے نال مل کے نعرہ ہے حیدری ہن میں راضی ہویا میں بسم اللہ کرا سلام ہے بھائی نا حلالیہ موالیہ نو میرے شیعہ سنی بھائیو کیا بات ہے تھوڑی میں راضی ہاں میری حاضری کا مقصد پورا ہو گیا سلامت رہو مالک خیرات معرفت عطا فرماوے جاندا گھر ہاں او دا ہاتھ حرکت جائے علی بادشاہ نے زکات دیتی گواہی دے سو بعد بڑے بڑے صحابیاں نے بڑی بڑی انگوٹھیاں لایا کی تھی ایویں ہے نا انہاں بھی ہن مولوی آدھا جو فعل کثیر نال نماز باطل ہوے دی ایتھے ایک ثبوت نہ چلے نہ دلیل نہ چلے بسم اللہ اتھے بھی مقصر موجود ہے سار جاونا بھائی نے آدھے حسین آج موجود ہے اتھے بھی موجود ہے حالت نماز علی نے زکات دی تھی علی دی نماز رہ گئی میں تو چھلیا تاریخ پڑھ ایک نبی ہے جڑا حالت نماز تو جنو فعلے کثیر آدھا ہے وہ بھی ہے تو نہیں لیکن تیری زبان دے مطابق وہ بھی فعلے کثیر کر رہے ہیں کیویں زکریا نبی نماز دی حالت جاندے اللہ میں کو پوتر عطا کر سار جاونا بھائی سار جاونا نے آج حسین نے ہاتھاں دی خیر ہوئے میں کو پتر عطا کر جانتا ہے اللہ میں بھی بزرگا ضعیف ہاں میری ساجہ بھی ضعیف ہے لیکن اللہ میں کو وارث عطا کر آواز قدرت آئی نے دیتا یا علی زکریا نبی نمازی ہے حالت نماز ہے پتر بھی امن دے زکریا نبی نے تو فتوہ نہیں لے گا فرق ہی بڑا ہے کیڑا فرق ہے زکریا حالت نماز جو منگدا کھڑا ہے علی دینا کھڑا ہے یا علی یقیناً ماں نے ناد علی پڑھ کر اور پلائے اس کھیر دی تاثیر بول رہی ہے میں بسم اللہ کرا اس تو وزنی گل چکرا زکریا نماز جو منگدا کھڑا ہے علی دینا کھڑا ہے زکریا نمازی ہے علی خود نماز ہے نا جڑا ہاتھ ہو گئی تلے میں تیوں کو جان سکتا فلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے ہون بندیاں نہیں بولنا ہون حلالی خون بولنے آخری حلالی تک سمجھ آوے عقیدہ مننے پھر ہاتھ تلے نراوے فلا کے ہاتھ پہ
ہلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی امیر کی بدعت نماز کرتی ہے۔ صاحب جانا بھائی ان جتے جگہ ملے بہ جاؤ، علی امیر کی بدعت نماز کرتی ہے۔ تولا تو میں بیان کو کر چکا ہوں، تولا دیواری ہے جو رکھ کے بغض علی کا نماز پڑھتا ہے تو اس کی شکل پہ لعنت نماز کر دی۔ یا علی کیا بات ہے بھائی، علی انوری سارے بول علی انوری۔ جا کے صدائے امام سن اے جڑے بولے او مالک جلدی تو بھی پہلے مسبب الاسباب مولا تو نے سبب بناویں، او پاک نگریہ تو پوری کھاویں تے خیرات معرفت بھی عطا فرماویں۔ کربو بلا سے جا کے صدائے امام سن، کتنی حقیقتیں ہیں اسی ایک راز میں۔ حیدر کا نام جزو عبادت نہیں تو پھر کیا فرق ہے شمر کی یا تیری نماز میں؟ اس سے ولایت دی وجہ تو اجڑ گئی بطول دبی۔ تاریخ گواہن کریم کربلا نے بزرگ ادادار و ذاکر و چاچا امیر مختار لشکر یزید تو کریم کربلا نے پوچھیا لما تقتلوننی، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ لشکر نے جڑے جواب دیتا ہے اجازت سناما چاہ، ہر بے غیرت آدائی فی بغض ابی کا حسین، تیرے باب علی دے بغض چھے صدقے دردن تے لمبے کسن تے میں چونکہ پہلے دعائیں منگیاں میرے عزیز دی شادی دے سلسلے چیز ذکر پاک دا اہتمام ہویا ہے کہ دے خوش قسمت نو والدین کہ اپنی خوشیاں سادات دا اجڑنا انہوں نے یاد ہے۔ اپنے لکھیں جہائے نہ کرو، دو جوانہ دیا شہادتاں یقیناً آخری ذاکر پڑھسن جناب شہزادہ پاک علی اکبر علیہ السلام، جناب امیر قاسم علیہ السلام، لیکن بنرے کربلا ہے جو ہور بھی ہیں گواہی دے سو، جناب وحب بھی تازہ بن رہا تھا تو جناب سید بھی، کیا بات ہے بھئی تو علی یہ جڑے بزرگ سیدہ جھولی چاہ کے دعا پیا منگداں کدھیں جوان اولاد دے دکھائیں جو درد ہے جہائے نہ کرو، جڑے جوان ہو انہا بن رہے ہیں دے اجڑن دا صدقہ تولیاں بھینی تولیاں خوشیاں دیکھیں۔ یا سید تازہ بن رہا دردن دے تلمبے کسین جون جدہ سید دے دروازے تے آئے نا دو لفظ میں توڑی توجہ دی خاطر نہ کوئی نمی کربلا آئے نہ نمی درد لیکن اے بارگاہ انہا کریمہ دیئے جتنا بندہ جھکے اتنا عطا کریں دے، بلکہ اس تو بھی ود عطا کریں دے۔ لفظاں دی ہر کہتے بکھری عطا جنہاں جون نے خط دیتا ہے نا کہ سید آدھا ہے کون ہے، آدھا ہے قاسد کتھوں ہے، آدھا ہے کربلا، ایک گھٹ بندے کربلا دے نام تے ہائے کی دیئے انہاں ہائے کی دیئے جنہوں اس لفظ سے معنی دا پتہ ہے کرب دا بھی بلا دا بھی تو ساتھ چھڑی ہے کی دیئے نا صرف ہے کی دیئے سید دا وجود کا بھی ہے کربلا
نہ اتھا میرا کوئی جانو ہے نہ واقف ہے، خط لکھن والا ہے کون؟ عدد دا سر جھکا کے جو نہ دے حسین ابن علی۔ میں بسم اللہ کرنا اپنے رکھے چاہے نہ کرو، سونا استقبال کی توے ان سعید تر پہ ہے، میرے مولا وطن کا نہ چھوڑی آئے، کربلائی ڈیرے کدہ لائے، جون آدھے تیرے ہر سوال دے جواب دے ماں میرے کو اتنا وقت نہیں۔ یہ ان چٹی داڑی والے بزرگاں دے حصے دا جملہ آ گیا ہے، ایک خاتے ہی باقی گلاں امام علی مقام نے خطے چ لکھی ہے نہیں، ایک گل امام رو رو کے آدھے ہیں وہ گل سن چاہ سعید آدھے کیڑی گل؟ آدھے امام آدھے ہیں سعید نو آکے آمنا ہوئی آج دیگر تئی پہنچا میں ورنہ بیڑی چھوٹ ویسے۔ اجرکم من السیدہ اجرکم من الحجت۔ چلو رو پہو ایک اور جملہ یہ بھی نہیں پڑھنا۔ قبر حسین گوائے جون نے گھوڑے دی واگ بھلائی، سعید واگ اچھ ہاتھ پایا، کیمیں ہو سکتا ہے؟ اپنے مرشد دا قاصد شہنشاہ دا قاصد اس موسم میں پیاسا بلاما لیا تیرو شربت پلاما تیرو ٹھنڈے پانی پلاما تواری ہائے دی قسمیں تواری آنسوہ دی قسمیں جون آدھے پانی نہیں پیونا، سعید آدھے تو پیاسا نہیں، آدھے تیسرا دن پانی ڈٹھا ہی نہیں، پیدا کیوں نہیں؟ آدھے تے کربلا دے پیاسے ڈٹھے جو نہیں۔ آئے تا کر سکتے ہو، آئے تا کر سکتے ہو، بسم اللہ کرا اے موجزہ علی دی بچڑی دا، بسم اللہ کرا، بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا، پاک سیدات والے آنسو منظور فرماوے لکھ لکھ والی، پیدا کیوں نہیں؟ تیسرا دن جو ہے پانی نٹھائی نہیں بھی، پیدا کیوں نہیں؟ آدھے تے کربلا دے پیاسے نٹھے جو نہیں۔ صدقہ آج تیسرا دن ہے میرے امام دا پانی باندھے، سعید حویلیے چاہیا چلو ان پردے علیاں ماما تے بہنہ دے اسے دا بھی ایک وین پڑھا چاہ۔ سعید آیا نا تے ماں نے روندہ نٹھا، ادھی نہ گھبرا علی اکبر دی شادی دا خاتوں سے، شادی دا نام ہے باندھا باندھا زمین تے بہ گئے، رو رو کیا دے نہیں خط اکبر دی شادی دا گیا یمڑی اجڑ مدینہ، میں کو مدد کی دے سدمیدہ ہے اسمت دا پاک دگینہ، اور گجوری ہوئے بندہ غیرت ماندی ہوئے ماتمی بھی ہوئے اگلے جملے تے ہائے نہ کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ سعید نے ماتم کی دے آدھے روئے دی ہکو گالے وچ 10 خاتے ہیں بی آلی آدھے صدقہ 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 اجرکم من السیدہ خط دا عجب کرینا اور رون دئیے تے رو رو کے آدھے ایک گل بھی روئے دیئے اس خط دیاں آخری سفرہ وچ میری کی دیئے منت۔ بس دردن دے لبے کسے میں کشتی کنارے لاما، ماں تو اجازت لئیے سے بن رہی آکھیا میں بھی نہ جرسا، تو امام دے قدمہ ساردے سے میں سین در لے شاہ بسم اللہ کرا دا محرم دا دیئے سید گھوڑے تے سوار بن رہی پیچھے، سیدہ ہاتھ بنن سوکھا نہیں، لیکن میں تو مہمان ہاں، مہمان سمجھو، نوکر سمجھو، حسین بادشاہ دا ذاکر سمجھو، اتھائی بہ کے نا ذرا ذہن کربلا لے جا، ایک لازے واسطے ذہن کربلا لے جا، نامی دری چڑھدان دے سعید گھوڑا دوڑے بھاگ دے۔ اور میں بیڑ ایک پڑھا چاہ عزت آلے ہو رہا محرم دا ظلم دری چڑھدان دے سعید گھوڑا دوڑائی آندے، پہلی منزل تے پہنچے دھوڑا اڑیاں دھوڑ پھٹیے کافلہ نظر آیا، سعید آدھے کتھو بیان دے ہو آدھے کربلا، سعید آدھے کوئی کربلا دی جنگ دا حال کہ ماتم کرنے
میں کالا واسطے دیکھے میرے پاسے کتو پہ آدھے آدھر کربلا سید آدھے کوئی کربلا دی جنگ دا حال دیکھ آدھر جدا اسا ٹوڑیاں اکبر دے قاتلہ تو بیا پوچھدا کہ میرا اکبر تا نہیں رجا میں بسم اللہ کرا اللہ درو سید گھوڑا ہور تیل دوڑائے گھوڑا دوڑائے داندائے دامی دا زردری چڑھ داندائے ادھا سفر کی تیز یا بیا کافر نظر آیا سید دے کوئی جنگ دا حال دیکھیا دے میں جدہ اسا ٹوری آئے اسم دے یتیم دے ٹکڑے بدا چڑھ دا صدقے دینا سید گھوڑا ہور تیل دوڑائے گھوڑا دوڑائے داندائے تیسری منزل دی آئے بیا کافر نظر آیا سید دے کوئی جنگ دا حال دیکھیا دے میں جدہ اسا ٹوری آئے جنگ ہوں دی بھی پئی آئی تے موت بھی گئی آئی سیدہ دے تو متضاد گلے نہ ہوں دی کی میں پئی آئی تے موت کی میں گئی آئی آدھے نہ ہوں دی تو پئی آئی جو جا آپ جیتا ودا او مکتا گئی آئی او اللہ لہ گیا جد بازوت داد آئیس کمر کنب کی آدائی پاس بھرا صدقہ کے بیٹھے ہو بسم اللہ کرا سید گوڑا ہو تیل دوڑا ہے دریاؤ دا کنارہ ہے سارے جان دیو جانور دی فطرت ہے یہ دا پیاسا ہوئے پانی رکھے پانی درو کرے ادا درو گھوڑے نے دریاؤ درو کیتا ہے بندی کن دے متہ مار کے آدھی اللہ دا نائی گھوڑا پیچھا بلا سید دا دسائوان مروسی آدھی مردہ دا مرڈے سر دسائی کوئی پیاد ہے حال میں ناصر یرسرنا او کوئی ہے جڑا میں غریب دی مدد کرے او کوئی ہے جڑا میرا ناصر بنے صدقہ میں بسم اللہ کرا سید جلدی دے نال خیام دے نیڑے آیا گھر والی گلہایا بی بی استقبال کیتا اور رو دیا رہیا سید میدان چاہے ہون جڑے ذہن کربلا آئے امام علی مقام دی کیڑی حالت زخم جو زخم امیر بانی تے سن دے پے ہو زخم زخم بھائی جان تیر آئی تیر اللہ درو سید ہاتھ مدد رکھے آدھے مولا نوکر رسلا امام نے سلام دے جواب دیتا ہے سر جائے سید آدھے مولا جے کو خط لے کے سرایا ہوئے نوکر آگی ہے بسم اللہ کرا خط لے کے سرامن دا نام جو آیا ہے سید آدھے مولا اللہ دے نام تے میں نو اکبر دا حال سناؤ ادا درو اکبر دا نام آئے غریب کربلا دیئے ڈھائی نکلی ہے وین کر کے رو رو کی آدھر سید میں چمان ہو لٹائی بیٹھا ہو نئی زندگی دا احساس میں دہداریا صدقہ مرد کوئی نہ ویسی زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے یا کسی عدادار دی زندگی دی آخری مجلس ہوئے یا اس ویلے دا پتہ نہیں کس ویلے اللہ دے نور دی سواری آ جائے میں بسم اللہ کرا عداداروں سید دی آواز دی مولا اللہ دے نام دے میں نو کوئی حال نہ سنو حال دا نام آئے کریم کربلاؤں نے سید دے گلے جمائی مائیاں رو دئی اندر رو کے آدھر بہت دیر کی دی ہے آمن دی او میڈا اکبر زید تو لہ گیا صدقہ مرد کوئی نہ ویسی ہے میں بسم اللہ کرا امام نے ایسا ویٹ کی دے جو کربلاؤں دی نگری زلزلہ آئے رو دئی اندر رو کے آدھر میں سارے سجن کو ہائی بیٹھا ایک بھین دا برکا رہے گی اجرکو من السیدہ اجرکو من السیدہ کربلا بڑھ گئی ہے کربلا بڑھ گئی ہے سیدہ دا مولا موت دی اجازت بعد منسا اللہ دے نیت میں نو ایک واری مسئلہ دا بچڑا ملا سید دا ہاتھ رب کے جنہ دیا چٹیا ڈالی ہیں امام ٹردے اون جاتے ہیں جتھا 18 سال
खुशनुदी जनाब सैयदा बुलंदतर सलवार। अली के इश्क में सब कुछ बलाए बैठे हैं, है खुश नसीब जो मजलिस में आए बैठे हैं। हमारा रिश्ता है बोल के उस कबीले से, जमीन पे अपनी जन्नत सजाए बैठे हैं। रूहे मोहम्मद ने बताया है मुझे जन्नत से, आखिरी वक्त विलायत के वली आते हैं। लहद में जब जाने का मजा आता है, नकीरें से पहले जब अली आते हैं। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम दी ज़ात बुलंदतर सलवार। कसीदा जनाब दी नज़र कर लगा, उस तो बाद जिक्र मसाइब तमीम बरबाई दे हवाले। मनो ता गल मेरी सारी चंगी है, मनो ता गल मेरी सारी चंगी है, मनो ता गल मेरी सारी चंगी है, सारी चंगी है ओ गल सारी चंगी है, सारी चंगी है ओ गल सारी चंगी है। मनो ता गल मेरी सारी चंगी है, मनो ता गल मेरी सारी चंगी है। लखा हजारा कोलो पूरे मकारा कोलो, लखा हजारा कोलो पूरे मकारा कोलो, लखा हजारा कोलो पूरे मकारा कोलो। इको अली दी सरदारी चंगी है, मनो ता गल मेरी सारी चंगी है, मनो ता गल मेरी सारी चंगी है। लखा हजारा कोलो पूरे मकारा कोलो, लखा हजारा कोलो पूरे मकारा कोलो। इको अली दी सरदारी चंगी है, मनो ता गल मेरी सारी चंगी है। इज्जत भी बड़ी थी और मुसीबत भी बड़ी थी। आबाद किस तरह ये ज़हन फातिमी हुआ, अरे किसकी नजर लगी कि ये गर्म मातमी हुआ। रोमन आलियो भाईजान ने शादी दे हवाले दे नाल मजलिस पाक दा एहतमाम कीता है। अल्लाह ताला खैर खैरियत दे नाल शादी को गुजर फरमावे। भाईजान बहुत सोना इमाम हुसैन बादशाह दे पुत्र दी शहादत दे हवाले दे नाल मसाई फर के गए ने। रोना लियो मैं ताको इमाम हुसैन बादशाह दी दीद दी गुरबत सुनाना चाहता हूँ। दियां दे प्यो तशरीफ फरमाओ, बहना दे विरा बैठे हो। रोना लियो जदा दियां ते औखी बने, दिया को माँ प्यो याद आते ने। रोना लियो जमाने दा दस्तूर है, माँ प्यो सिर ते ना होवन, कोई ना कोई बंदा दी इमदाद वास्ते तैयार हो वेंदा है। रोना लियो रोवन वाली इह गल है जदा इमाम हुसैन बादशाह दी दी ते औखी बनी है, ना सिर ते प्यो मौजूद है, ना मां मौजूद है, ना बिरा मौजूद है। रोवना लियो पाक सैन ने बाबा को याद कीता, मेरा बाबा तुहाडे बाद औखी निभदी पई है। जेड़े रो पे हो अल्लाह ताली इबादत कबूल फरमावे। अदादारो इमाम हुसैन बादशाह दी दीद उम्र हर 4 साल। इस जालिम ने बड़ी बेदर्दी दे नाल बीबी दे कन्ना को हाथ पाया है, खुदा इस ते लानत करे। अदादारो इसने बड़ी बेदर्दी दे नाल बीबी दे कन्ना जो दो लहाए ने। रोवना जो पाक बीबी ने बाबा को याद कीते, मेरा बाबा इस जगह ते तुसी बड़े बोसे लेंदे रहे हो, जालिम बड़ी बेदर्दी दे नाल दुर पिया लहांदा है। रोवना लियो बंद करना चाहना और